ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، اپنے چند دوستوں کے ساتھ میں جا ہی رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا ایک جگہ پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، اور وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے یا ویلہ النار، ہائے میری بربادی، آگ آگ۔ عزیزوں غور کرو، اگر ظلم کا بازار واقعاتاً گرم ہے تو نوٹ کرو اس چیز کو، لاگو کرو اپنی زندگی میں۔ ظلم نہیں، عدل کی بات کریں گے۔ دونوں ہاتھ کٹے ہیں، پاؤں کٹے ہیں، جائے تو بندہ کہا جائے، اور چلا نہیں رہا ہے، چیخ رہا ہے، آواز کر رہا ہے یا ویلہ النار، ہائے میری بربادی، ہائے بربادی میری آغاز۔ کہتے ہیں ابو قلابہ رحمہ اللہ کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ میرے بھائی یہ مصیبت، یہ بلا، یہ طوفان، یہ آفت تجھ پہ آن پڑی، وجہ کیا ہے؟ یہ تیری درگت جو بنا دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیری یہ حالت ناگفتہ بے جو ہے، کاہے کو ہے، ذرا بتا تو سکیے۔ بندہ وہ ہاتھ کٹا، پاؤں کٹا کہنے لگا، اگر نہ کہیے حالات میرے یہ جو بنے، میرے دونوں ہاتھ صحیح سالم تھے۔ حضرت ابو قلابہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا بندے یہ تیری درگت، او بندے یہ تیرا حال کس نے کیا ہے؟ کہا مت پوچھئے، میری بربادی، میری تباہی، یہ میرا حال کیسے ہوا میرے بھائی؟ آؤ میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں ظالم ہوں، کہا میں ظالم آدمی اور میں ظالموں کا ساتھ دینے والا، اتنا بڑا ظالم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جب بلوائیوں نے، سبائیوں نے حملہ کر دیا تو ان حملہ آوروں میں میں بھی تھا، میں بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان کی بیوی محترمہ نے اپنے شوہر پہ پڑتے ہوئی مار کو دیکھ کے چیخنا شروع کر دیا، میرے شوہر کو مت مارو، میرے سرتاج پہ لاٹھیاں مت برساؤ، او ظالموں میرا شوہر پہ قصور ہے، مت ستاؤ۔ یہ کہہ رہی ہے، بیوی چیخ رہی تھی، تو جب عثمان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے چیخنا شروع کیا، دعائی کی بات کی، تو یہ ہاتھ کٹا کہہ رہا ہے مجھے غصہ آیا اور میں نے کھینچ کے ایک تھپڑ عثمان کی بیوی کو رسید کر دیا، یعنی تھپڑ میں نے مارا، یہ میرا ظلم ہے۔ اور جو ہی میں نے تھپڑ رسید کیا، حضرت عثمان کی بیوی کو چیخنا چلانا شروع کر دیا، میرے شوہر کو مت مارو، سزا مت دو، کیسی سزا دے رہے ہو؟ چنانچہ جب میں نے تھپڑ مارا، حضرت عثمان کی بیوی کو جب میں نے تھپڑ مارا تو وہ چیخ پڑی، اور اسی وقت انہوں نے بددعا دی تھی، اتقِ دعوت المظلوم۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد سے فرمایا، او لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچو، ستائے ہوئے کی بددعا سے بچو، کیونکہ تم اطمینان سے سو جاتے ہو، مگر جو ستایا گیا ہے کراہ رہا ہوتا، اللہ اسی زمین پہ تو نے ایک کو بڑا مالدار قوت طاقت والا، اور مجھے تو نے میرے رب غریب بنا ڈالا۔ کیا کیا یاد کرتا ہے بھائی؟ مارا تھپڑ، کتنا بڑا ظلم کیا۔ کہا عثمان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، قطع اللہ یدیک ورجلیک وعاما عینیک وادخلک النار۔ اللہ پاک نے
حضرت عثمان کی بیوی نے بددعا دے دی قطع اللہ یدیکا، ارے وہ ظالم اللہ تیرے ہاتھ کو دنیا ہی میں کاٹ دے، قطع اللہ یدیکا ورجلیکا، اللہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کو دنیا ہی میں کاٹ دے، وَعَامَ عَيْنَيْكَ، اور اللہ تجھے دونوں آنکھوں کی تیری بینائی کو چھین لے، اللہ تجھے اندھا بنا دے، وَأَدْخَلَكَ النَّارَ، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے۔ یہ بددعا عثمان کی بیوی نے کی، اور زیادہ وقت نہیں بیتے تھے، ہراس طاری ہوئی مجھ پر، اور بس ایسا وقت بھی جلدی سے آیا کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، میرے دونوں پاؤں کٹ گئے۔ مظلوم بیچارہ سسک سسک کے کہتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے بددعا دی، قبول ہوئی رب کی بارگاہ میں، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، آنکھ کی بینائی بھی چھن گئی، اور اب جہنم میں جانا باقی بچا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے کہا بعد لک وسحقا، دوری ہو وہ ظالم تجھ سے، تو ہے اسی کا حقدار کہ تیرے ہاتھ کٹ جائیں، تیرے پاؤں کٹ جائیں، تیری بینائی چلی جائے اور تو جہنم میں جائے۔ سحقا